بالکل ٹھیک ہے، صاف سیدھی ہے. یہ قیمن اس کے وہی چیز ہے جو آئی تھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ اقوم جو ہے وہی قیمن ہے. لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ خبردار کر دے. اب یہ دیکھیے یہاں کتاب کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ وہ خبردار کر دے باسن شدیدن، ایک سخت، مجھے ترجمہ کر لینے دیجئے، یہ ویسے شیخ الہند نے ترجمہ کیا ایک سخت آفت سے، تو میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک سخت جنگ سے. من لدنہ جو خاص اس کی طرف سے ہوگی. تو یہ جنگ میں نے کیسے ترجمہ کر دیا وہ سمجھا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آفت ہوتی ہے یعنی عذاب، اس کی قرآن نے خود 3 صورتیں بیان کی. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے ان اللہ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے. اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تم پر عذاب تمہارے اوپر سے لے آئے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکالے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے. یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ کافروں کا گروہ ہے. فیذیق بعضکم باس بعض، ایک کی باس کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. تو باس، وہاں پہ کیا ہوا، لڑائی ہوئی تھی نا بدر میں، احد میں، تو ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے. تو وہ باس بمانا لڑائی خود قرآن مجید نے عذاب کی صورت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عذاب جو ہے لڑائی کی صورت میں بھی دیتا ہے. جالوت پر عذاب جو آیا تو طالوت کے ہاتھوں آیا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا. اور ابو جہل لوگوں پہ جو عذاب آیا مسلمانوں کے ہاتھوں لڑائی میں آیا. تو اسی طرح آخری دور میں ایک بہت بڑا عذاب آنا ہے، اور صورت لڑائی کی صورت، جنگ کی صورت میں. اب وہ واپس چلیں پچھلی صورت میں، وہ جنگ کیسی ہوگی؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر ڈالیں گے، قیامت سے پہلے ہوگا یہ. أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا اسے بہت سخت عذاب سے دوچار کر دیں گے. اب یہ جو میزائل گرتے ہیں، جو بم گرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایٹم بم گریں، جب کوئی ملک جو ہے نا اسے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہوگا. اب آپ سوچیں پاکستان جیسا ملک جو غریب بھی ہے، پھنسا ہوا بھی ہے، وہ جو ہے نا چاروں طرف سے جکڑ بھی لیا جائے، اندر سے بھی فساد کھڑا ہو جائے، ادھر سے جو ہے نا افغانستان اور کیا ہے یہ ایران کی طرف سے بھی مصیبت آ جائے، اور انڈیا بھی حملہ کر دے، امریکہ بھی بیری بیڑے لا کے کھڑے کر دے، تو یا تو ملک ختم کر دیں، تو یا وہ پھر جو کھلونا بنایا ہوا ہے وہ چھوڑ دیں دنیا کے اوپر. وہ جو بات آپ کے چیف نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دی، وہ وہاں کہی اس طرح کے جیسے سلپ ہو گئی ہے، بعد میں تاثر بھی یہ دیا کہ نکل گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بات تو ہے نا کہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آدھی دنیا بھی نہیں ہوگی. اگر ایسی ہی کسی پوزیشن میں کل روس آ جاتا ہے تو وہ یورپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور ایسی اگر کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت آپ جا کے چائنا کو پھنسا لیتے ہیں تو چائنا کیا کرے گا؟ اور ایسی پوزیشن میں کبھی امریکہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی دنیا سمٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور اسرائیل کی جان پہ بن گئی تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں نے پاکستان پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھی، یہ بات آپ جلدی مان لیں گے. تو بھائی اسی پر قیاس کر لیں کہ جس کے ساتھ بھی ہوگا اس نے پھر یہی کرنا ہے. وہ اپنے پہ جب بن گئی تو میں نے نہیں رہنا تو پھر میں کسی کو کیوں رہنے دوں؟ یہ ہے وہ مصیبت جو انسانوں کے سر پہ آ چکی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک جنگ سے، مِن لَدُنْهُ، جس کے جو لدنی ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کے اسباب مہیا ہوں گے. اس کا ایک تو معنی وہ یہ والا ہے جو میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے، اور یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کیا کہ یہ جنگ کوئی کرنا نہیں چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لپیٹے میں لوگوں کو لے آئیں گے، یعنی اس کے اسباب اللہ مہیا کریں گے. اور ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن مجھے میرے امکان ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں بچے گا لدنی طریقے سے، جس کو اللہ فاتح کرے گا نا، یہ اللہ کی مدد ہی سے فاتح ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ کوئی اپنے بل پر فاتح نہیں ہو سکتا. اس کے پہلے مرحلے میں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. وہ جو بھی مفادات کے لیے جنگ ہوگی اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے اور ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا. جس مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے نا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگلے فیز میں پھر اہل حق بھی اٹھیں گے، اور وہ کوئی 7-8 سال کی وہ بھی جنگ ہے. اس کے بعد جا کے اہل حق غالب ہوں گے. اچھا، جب اہل حق بھی غالب ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک بات آئی ہے کہ بہت مال غنیمت ملے گا، بہت بڑی فتح حاصل ہوگی، پر خوش کوئی نہیں ہوگا، خوشی کسی کو نہیں ہوگی. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی خوش کیوں؟ اتنی بڑی کامیابی اور خوش کوئی نہیں ہوگا. فرمایا کیسے کوئی خوش ہوگا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو 99 مر چکے ہوں گے، تو وہ جو کچھ ملا ہے اس کی خوشی منائے یا جو چھینا ہے اس پر روئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی ہلاکت خیزی اور تباہی اور بربادی کی. احادیث میں جو محدثین نے یہ جو جنگوں کے حوال ہیں، وہ جو حدیثیں جمع کی ہیں جس چیپٹر کے تلے، اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ملاحم اور الملخمۃ الکبریٰ اور الملخمۃ العظمیٰ. لخم کہتے ہیں گوشت کو، جیسے ہم نے پڑھا لخم الخنزیر، خنزیر کا گوشت لخم گوشت ہوتا ہے. ملخم گوشت کی جگہ، یعنی وہ جو کسائی کی دکان ہوتی ہے نا، وہ ملخم ہے. ملخم قیمہ،
वो जो आप टुकड़े टुकड़े करके गोश्त को जो कीमा बनाते हैं वो मलखमा है। अब आप सोचें वो जंग जिसका उन्वान मलखमा है, कीमा करने वाली जंग, टुकड़े करने, उससे बड़ा अजाब कौन सा होगा। और बाकी देखें, कोई चीख आई बहुत जोर की, सारे मर गए, एक ही दम मर गए। पथराव हुआ, चले 24 घंटे में मर गए। जलजला आया, दब गए और मर गए। कोई ज्यादा जिंदा रहा, 3 दिन जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। कोई मकान के नीचे आ गया, कुछ आ गया, मर गया। ये जो जंग होती है इसमें रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। आज खबर मिलती है फलाना मर गया, आज खबर मिलती है फलाना चला गया, आज बेटा चला गया, आज भाई चला गया, आज किसी की टांग चली गई, आज किसी की आंख चली गई। जो जिंदा है वो जिंदू में नहीं, जो मुर्दा है वो, बल्कि ये भी हदीस में अल्फाज है कि कब्र के पास से जिंदा आदमी गुजरेगा, ख्याल करेगा तुम आराम से हो। वो वैसे हमारे यहाँ तो ये बात पहले ही आ गई है कि चैन तो कब्र में ही है, तो सचमुच बंदा ये समझेगा कि ये आराम से है जो कब्र में पड़ा हुआ है। इस तरह की तबाही फिरेगी दुनिया पर। और अब जोड़ें इसे पहली आयत के साथ, नतीजा किस बात का होगा? कुरान से मुंह मोड़ने का नतीजा होगा। अल्लाह ने किताब उतारी, उस पर शुक्र करना था। शुक्र का मतलब क्या है? उसका हक अदा करना था। उससे मुंह मोड़ा, अपनी मर्जी चलाई, तो मर्जी चलाई तो ये फिर उसका इंजाम हुआ। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, और खुशखबरी देता है उन लोगों को जो ईमान लाए, सिर्फ ईमान नहीं लाए, उन्होंने नेक अमाल भी किए। अन्ना लहुम अजरन हसना, उनके लिए बहुत अच्छा अजर है, बेहतरीन अजर है। माँ किसी न फीहे अबदा, उस अजर में वो रहेंगे हमेशा हमेशा, जन्नत में रहेंगे, कभी वो खत्म नहीं होगा। वयुनज़िरुल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अब यहाँ से वो एक और बात शुरू हुई कि ये जो इंसानियत का जो जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? सबसे बड़ा जुर्म है इब्नियत का नजरिया, अल्लाह का बेटा बनाना। ये जो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आगे जाके हम पढ़ेंगे सूरह मरियम में इसके बाद कि उन्होंने वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, उन्होंने कहा रहमान का बेटा है। लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, बहुत भारी बात है जो तुम अपने ज़बानों पर लेके आए हो। तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, ये इससे आसमान गिर पड़ने को है, इतनी बड़ी गुस्ताखी है। जमीन फट पड़ने को है और पहाड़ गिर जाने को है। अन दाउ लिर्रहमान वलदा, कि इन्होंने कहा रहमान का बेटा है, इतनी बड़ी गुस्ताखी। और ये सिर्फ रहमानी पर इल्जाम नहीं है, ये हजरत मरियम पर भी बोतान अजीम है। तो बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है जो इन्होंने की है। तो मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने भी इस पे पूरा चैप्टर बांधा है कि ये नजरिया है, ये इसकी बुराइयां फैलते फैलते इंसान यहां तक पहुंचा है। मा लहुम बिही मिन इल्म, इसके लिए इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई बुरहान नहीं है, कोई समझ नहीं है। वला ले आबाहिम, इनके आबा के पास भी नहीं था, ये इन्होंने गढ़ा है, बेखामखा गढ़ा है, बिला दलील गढ़ा है। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम, बहुत भारी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है, गुस्ताखी की बात, अल्लाह के गजब को भड़काने वाली बात। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये नहीं कह रहे मगर झूठ बक रहे हैं। फलअल्लाह का बाखिउन नफ्सका, ये इसकी तबाही कितनी फैलेगी, बर्बादी कितनी आएगी, इसके मनहूस असरात कितने होंगे। ऐ नबी, शायद आप अपनी जान घोल लेंगे अला आसारिहिम, उन नताइज की जानकारी पर, यानी जो इस अकीदे के नतीजे जाहिर होंगे, नताइज निकलेंगे, असरात पड़ेंगे, नो इंसानी को जो भुगतने पड़ेंगे। इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस, अगर ये इस हदीस पर यानी कुरान पर ईमान न लाए। देख, कुरान नाज़िल किया, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए था, इसे मानना चाहिए था, तौहीद पे आना चाहिए था, नहीं आए, आपने उस शिर्क पर कायम रहे, तो जो उस अकीदे, गलत अकीदे के जो नतीजे निकलेंगे, उन नताइज के नतीजे में असफन, अफसोस के मारे आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। ये नो इंसानी के जो छितड़े उड़ने, रहमतुल लिल आलमीन, इस पे खुश तो नहीं है ना, होंगे ना। तो अगर वो आपको पता लग जाए, आप अपने आप को इससे आप गम से घुल के हलाक हो जाएं अफसोस के मारे, तो ये नतीजे क्या है, ये नतीजे निकले कैसे? देखें, एक बात कही गई है, इसके लिए कोई इल्म नहीं है। तो इल्म ना मनकूल है ना माकूल है, जाहिर है। न तौरात में अल्लाह के बेटे बेटी का कोई जिक्र है, न इंजील में अल्लाह के बेटे बेटी का कोई जिक्र है, उधर से छुट्टी हो गई। उसके बाद दूसरी बात माकूल हो सकती थी, वो उन्होंने क्या अकीदा क्या बनाए क्या, किसको खुदा बनाए किसको न बनाए। ये शिर्क के अंदर ये मसला खड़ा हो जाता है, ना माकूल बात है तो उसको माकूल कैसे बनाए। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं तो हजरत मरियम का क्या करें? हजरत मरियम को खुदा मानते हैं, इलाह वाहिद, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम किधर जाएंगे? और दोनों को मानते हैं तो अल्लाह का क्या करेंगे? तो उन्होंने फिर एक बात बनाई, उन्होंने कहा जी तीनों खुदा हैं, चलें जी तीनों खुदा हैं। तो ये वाहिद का जो तस्वुर, उन्होंने कहा ये तीनों एक हैं, अच्छा तीनों एक हैं तो ये तो तीन है। उन्होंने कहा तीन में एक है, एक में तीन है। अब आपको भी हंसी छूट गई, क्यों? नॉनसेंस है। अब जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो फिर अगर कोई सवाल करेगा तो उसे शट अप कर देंगे, कोई मजीद बात नहीं होगी इस पे, नो मोर, खत्म। और फिर भी अगर कोई उधर जाके बात करेगा तो फिर
اس کا جو ہے نا کام تمام کیا جائے گا، پھر قانون بنے گا۔ اگر اس عقیدے کے اوپر کسی نے بات کی تو اس کی گردن، یہ گستاخی ہے، اس سے آگے سوچنا، بریک لگاؤ، عقل پہ تالا لگاؤ، مت سوچو اس سے آگے، ایک میں تین ہوتا ہے، تین میں ایک ہوتا ہے، خبردار اگر کسی نے اعتراض کیا، اور اگر اعتراض کیا گردن تن سے جدا۔ یہ کوئی نیا فلسفہ تو نہیں ہے، یہ بہت پرانا فلسفہ ہے۔ اچھا ایک چلے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا گردن تن سے جدا، تو وہ تو چلے کوئی پاگل کرے گا، لیکن جب یہ مولوی صاحب جا کے بیٹھ جائیں گے سلطنت روما کے ساتھ، اس کے اپنے عزائم ہیں، اسے پوری دنیا فتح کرنی ہے، اس فتح کرنے کے لیے اسے فینیٹکس، دیوانے پاگل چاہیے، وہ تو اسے یہ اخبار و روبان فراہم کریں گے نا۔ تو یہ اب عقیدہ آ کے مل گیا ہے سیاسی مقاصد کے ساتھ، تو پروٹیکشن اس غلط عقیدے کو دیں گے بادشاہ، ان کے پاس قوت نافذہ بھی ہے، لہذا گردن تن سے جدا کرنے کا کام ان کا ہے۔ اور یہ جو کیا ہے پادری، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مقدس ہو گیا، یہ وہ ہو گیا نا، یہ سب سے، یعنی اب اس کے بھی آپ نے اگر کوئی گستاخی کر دی تو بھی گردن تن سے جدا۔ اور پادری صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا ہمارے عقیدے کا محافظ، اس ریاست کو بھی ایک تقدس حاصل ہو گیا۔ دیکھیں نا کتنا مضبوط نظام بن گیا، مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے سیاسی نظام۔ جب یہ تین مل گئے تو وہ سارا نظام بنا ہے جس کی تہمتیں اور تانے آج ہمارے لنڈے کے لیبرل جو ہے نا ہمیں دیتے ہیں کہ مولوی نے یہ کر دیا تو مولوی نے وہ کر دیا۔ یہ مولوی نے نہیں کیا، یہ کیا سارا پادریوں نے۔ اس کے نتیجے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا، سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی، فلسفے پہ کلام نہیں ہو سکتا، بات چیت نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے کوئی سائنس کی بات کی تو گردن تن سے جدا۔ یہ جن کا ذکر کرتے ہیں یہ ساری تن سے جدائیں انہوں نے کی تھی۔ بلکہ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ جب ہمارا جو بغداد میں جو ہمارے بادشاہت کا دور تھا تو ہمیں بڑے علمی جو ہے نا کیڑے کاٹا کرتے تھے، تو کچھ علماء نے، یعنی اس وقت جو عالم فاضل لوگ تھے، انہوں نے کہا یار وہ کوئی ارسطو بھی گزرا ہے، سقراط اور جو ہے نا افلاطون بھی گزرے ہیں، ان کا کوئی لٹریچر ہے، وہ رومی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہارون رشید سے کہا کہ انہیں خط لکھو یار، وہ لٹریچر ہمیں دے دیں، وہ کتابیں جو چھپا کے، یعنی جن پر پابندی تھی، پڑھنے کے پر پابندی تھی کہ تم نہیں پڑھتے تو ہمیں تو استفادہ کرنے دو۔ مسلمانوں نے مانگی رومیوں سے۔ اچھا یہ خط جب پہنچا تو بادشاہ نے بلا لیا سارے اپنے مذہبی لوگوں کو، تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ یہ جو لٹریچر ہے نا، یہ تباہ کرنے والا لٹریچر ہے، اس نے ہمیں بھی تباہ کیا ہے، تو ہم نے اس پہ پابندی لگائی تھی۔ وہ مانگ رہے ہیں نا کہ بھیج دو ان کو، ان کا بیڑا غرق ہوگا۔ اس طرح یہ وہاں سے نکلا ہے، صندوقیں کھلی اور یہ مسلمانوں کے پاس پہنچا، پھر مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا، اور پھر یہ علم یہاں سے ریباؤنڈ ہو کے واپس اسپین میں پہنچا ہے، اور وہاں پھر جو غرناطہ اور جو وہاں یونیورسٹیاں تھیں، وہاں پورے یورپ سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے، اور پھر وہاں وہ روشنی پھیلی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بغاوت پیدا ہوئی وہاں پہ، ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں، ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن، یہ کوئی نہیں بیان کرے گا۔ تو وہ جبر جو تھا سارا، وہ کس نے پیدا کیا تھا؟ اس عقیدے کے نامعقول ہونے کے نتیجے میں وہ جبر کرنا پڑا تھا۔ اب جب وہاں پہ وہ بغاوت ہوئی تو ان پر ظلم ہوا تو دشمنی کس سے ہوئی؟ مذہب سے ہو گئی۔ اور وہ نکلی کیسے؟ کہ انہوں نے مذہب کو دیس نکالا دے دی کہ یہ مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ مذہب جو ہے نا اس نے ہمیں جو ہے نا کسی ڈارک ایج میں رکھا تھا، یہ پادری ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور سچ مچ ایسے اور ویسے تھے، ان کے جو ویسے تو مقدس بنے ہوئے تھے، چوگے انہوں نے مقدس پہنے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ جو پھر بدکاریاں ہوتی تھیں وہ اس کا کیا آپ ذکر کریں، تو وہ ویسے تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس غلط عقیدے نے پیدا کی، اور یہ وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ سنائی جاتی ہیں۔ اسلام ایسا نہیں تھا، اسلام تو اس کے خلاف تھا، اسلام تو روشنی دینے والا تھا، وہاں بھی روشنی اسلام نے پہنچائی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی روشنی ہے جس کی کرنوں سے معمور ہو کے یورپ بھی جاگا ہے، نہیں تو سویا ہوا تھا۔ ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے روی دارزو، یا کہ زیر نور مصطفیٰ اورا باس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یہ نو انسانی حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی تلاش میں بھٹکی پھر رہی ہے۔ یہ اسے شیاطین دائیں بائیں کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ مذہب بیزاری اس غلط عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور پھر ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہم کہتے ہیں بے خدا تہذیب، گاڈ لیس سوسائٹی، اور اندر سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے پجاری ہیں سارے، شیطان نے سب کو قابو کر لیا۔ عوام کو یہ روشن خیالی والی پٹی پڑھائی، مذہب بیزاری والی پٹی پڑھائی، لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایبسٹین والی ہے ساری، جو شیطان کے پجاری ہیں، ان کے قبضے میں نو انسانی اس غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور آئے اور اتنی بڑی اب جو بربادی آنے والی ہے ان غلط عقائد کے نتیجے میں، تو غم سے گھلے گا نہیں۔ کیسے سمجھاؤں، کیسے بچاؤں، کیسے ان لوگوں کے سامنے یہ بات لے کے آؤں،
یہ ہے جسے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اصل میں پوری صورت کے ابتدائیہ ہے جو یہاں خلاصے کے طور پر آ رہا ہے. مختلف مضامین جو یہاں بیان کیے گئے ہیں. یہ ایک اور مضمون آ گیا. اب اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی تو یہ امتحان کے لیے بنائی. یہ تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, بہت بڑے جو ہے نا یہ جنجال ہے, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو خوبصورت بنایا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. ہم نے اس زمین کو انسان کے لیے پرکشش بنایا ہے. آپ یہاں زینت کا ترجمہ یوں کر لیں نا, جیسے ایک حیوان ہوتا ہے وہ چارے کی طرف جاتا ہے, ونڈے کی طرف جاتا ہے, یا کتا ہے تو وہ گوشت کی طرف جاتا ہے. تو انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف خود بخود اندر سے موٹیویشن ہوتی ہے. اب میاں بیوی ہیں یا چلیں عورت مرد ہیں تو ایک ان کے آپس میں وہ ہے, اولاد ہے. اس کے لیے نبیوں کو آ کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بچے پیدا کرو, یا اس کے لیے جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو بھوک لگے گی کہ تو کھائے گا. تو یہ جو اس کے اندر کیڑے رکھ دیے ہیں اللہ نے, یہ اٹریکشن پیدا کر دی تاکہ نظام زندگی چلے. کھیتی باڑی اس کے لیے محبوب بنا دی, مال و دولت اس کو عزیز ہے, جمع کرنے کا شوق ڈال دیا, سارا کام خود کرتا ہے, گھر کا شوق ڈال دیا, گھر بناتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اور یہ سارا ہم نے یہ اس لیے کیا کہ دنیا کا نظام بھی چلے, اور ایک بات اور بھی ہو, لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم انہیں جانچیں, امتحان لیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک طرف یہ دنیا کی محبتیں ڈال دیں, دوسری طرف دعوت دی اس کو اللہ کی محبت کی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو محبوب جانتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. روح روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے, یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے. اب یہ امتحان ہے, پہلا امتحان انسان کا یہ ہے. اب آپ سوچیں یہ امتحان, اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے, آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے, یہ چلتا رہا. اب ایک اور کام ہو گیا کہ جب انسان خدا سے کٹ گیا, وہ جو بات میں نے پیچھے آپ کو سنائی تھی, قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اس سے کٹ گیا اور وہ فوکس کر لیا اس نے کلمات اللہ پر. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتِهِ. جب اس کی فوکس ہو گیا اس کائنات کے اوپر, اللہ سے کٹ کر وہ اس میں کھو گیا. یہ کائنات دیکھ کر, اس کے ذرے دیکھ کر اسے اللہ یاد نہیں آیا, اللہ کی عظمت اس کے دل پر نہیں بیٹھی, اللہ